السلام علیکم، آئی ہوپ آج آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کچن بن جا رہی ہے آلو کی تہری، جس کے لیے ہم نے 4 سے 5 عدد پیاز لی تھی جو ہم نے براؤن کرنے کے لیے رکھ دی ہیں۔ ٹماٹر لیے تھے 4 عدد، وہ ہم نے کاٹ لیے ہیں۔ ادرک لہسن کا پیسٹ ہے 4 سے 5 ٹیبل اسپون، جس کو ہم نے پہلے سے پیس لیا ہے۔ ثابت گرم مسالہ ہے جس میں کالی مرچ، دال چینی، الائچی اور زیرہ ہے۔ کڑی پتہ ہے۔ 5 سے 6 عدد آلو لیے تھے جن کو ہم نے کاٹ لیا ہے۔ پیسی ہوئی گرین چلی 10 سے 12 عدد لی تھی جنہیں ہم نے پانی ایڈ کر کے پیس لیا ہے۔ 4 سے 5 عدد یہ ہری مرچیں جنہیں ہم نے اس طرح کاٹ لیا ہے۔ 1 ٹیبل اسپون ثابت دھنیا ہے۔ 1 ٹیبل اسپون زیرہ جس کو ہم نے اس فارم میں کوٹ لیا ہے۔ پیاز ہم نے براؤن ہونے کے لیے رکھ دیے ہیں، اور 1.5 کلو یہ چاول تھے جنہیں ہم نے آدھے گھنٹے کے لیے باسمتی چاول لیے میں نے بھگو دیا ہے۔ یہ پیاز براؤن ہو چکے ہیں، اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ثابت گرم مسالہ جو ہم نے رکھا ہوا تھا پہلے سے۔ کچھ لوگ پیاز براؤن کرنے سے پہلے ایڈ کر دیتے ہیں، وہ زیادہ کالا ہو جاتا ہے، اس وجہ سے پیاز براؤن کرنے کے بعد ایڈ کیے۔ جو کڑی پتے لیے تھے یہ ہم نے ایڈ کیے۔ جیسے ہی گرم مسالے کا کلر چینج ہوتا ہے اور زیرہ براؤن ہوتا ہے، اس کے فوراً بعد ہم کچھ ایڈ نہیں کریں گے۔ اگر آلو کو جلدی گلانا ہے تو اس کے بعد ہم یہ آلو ایڈ کریں گے۔ یہ جو ثابت گرم مسالہ ہم ڈالا تھا یہ ہلکا سا ہم نے فرائی کر دیا تھا، اب یہ آلو ایڈ کریں گے۔ پیاز براؤن ہونے کے فوراً بعد آلو ایڈ کرنے سے آلو جلدی گل جاتے ہیں۔ اس کو ہم 5 منٹ کے لیے کور کر دیں گے۔ اس کے بعد جتنے بھی انگریڈینٹ ہیں وہ شامل کریں گے۔ یہ آلو ہلکے ہلکے فرائی ہو چکے ہیں، صرف ہم نے 5 منٹ کے لیے کور کرا تھا۔ اس کے بعد یہ ادرک لہسن کا پیسٹ ہے یہ ایڈ کریں گے۔ اس کو بھی ہم ہلکا ہلکا فرائی کر لیتے ہیں، یعنی تھوڑا بھن جائے گی۔ اس کے بعد ہم ٹماٹر اور باقی جو چیزیں ہیں وہ ایڈ کریں گے۔ یہ ادرک لہسن کو ہم نے جو ایڈ کرا تھا یہ بھن چکا ہے۔ اب اس کے بعد ہم ٹماٹر ایڈ کریں گے۔ آلو کو ہم نے زیادہ فرائی نہیں کرا تھا، صرف 5 منٹ کے لیے کور کرا تھا، کیونکہ ابھی یہ ٹماٹر وغیرہ جائیں گے، ان کے ساتھ بھی آلو تقریباً گل جائیں گے۔ یہ ہری مرچیں تھی جو پیس کے رکھی تھی یہ بھی ساتھ میں ایڈ کر دیں گے، اور یہ جو گرین چلی تھی یہ بھی میں نے کٹ لگا کے رکھی تھی یہ بھی ایڈ کریں گے، اور زیرہ اور ثابت دھنیا کوٹ کے رکھا ہوا تھا یہ بھی ابھی ایڈ کریں گے۔ نمک آپ اپنے حساب سے ایڈ کر لیجئے گا۔ باقی اس میں کوئی دوسرے مسالے نہیں گئے، نہ ہی ہلدی، نہ ہی کوٹی لال مرچ، نہ صرف میں ہری مرچیں میں نے اس میں استعمال ہوا ہے۔ اس میں ساتھ ہی نمک ایڈ کر دیتے ہیں۔ بس یہ نمک ایڈ کر کے اب میں اس کو کور کر دیتی ہوں، 15 منٹ کے لیے کور کر دیتی ہوں تاکہ یہ آلو بھی گل جائیں اور جو ٹماٹر ہیں یہ میش ہو جائیں۔ اس کے بعد مسالہ بھونیں گے اور اس میں واٹر ایڈ کریں گے۔ یہ مسالہ بھون چکا ہے اور آلو بھی تقریباً گل چکے ہیں، اور جو ٹماٹر تھے وہ میں نے میش ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی چاول ایڈ کریں گے، پانی ہم بعد میں ایڈ کریں گے۔ کچھ لوگ پہلے پانی ایڈ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا بھی یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ اگر آپ نے 1 گلاس چاول لیے ہیں تو جس بھی برتن سے آپ ناپتے ہیں تو ڈبل کر کے ہم یعنی ڈالتے ہیں۔ 1 گلاس چاول ہے تو 2 گلاس کہتے ہیں ڈالیں گے ہم اس میں پانی۔ ٹھیک ہے، میں پہلے چاول ایڈ کروں گی اور پانی اتنا ڈالوں گی کہ 2 تہے چاولوں سے اوپر ہو۔ یہ چاول ایڈ کر دیے تھے، اس کے بعد ہم نے پانی ایڈ کر دیا تھا۔ میں نے پانی کی چیز سے ناپا نہیں ہے، ٹھیک ہے، بس اتنا پانی میں نے ایڈ کر دیا ہے کہ 2 لیئرز چاول سے اوپر ہے، اور یہ آسانی کے ساتھ چمچ چل سکتا ہے۔ یہ میرا اندازہ ہی کہتے ہیں۔ اگر آپ ناپنا چاہیں پیالی کی مدد سے یا گلاس کی مدد سے چاول تو اس کو ڈبل کر کے لینا ہے۔ اگر 1 پیالی چاول ہے تو آپ 2 پیالی اس میں پانی ایڈ کریں گے۔ باقی میں اس اندازے سے 2 لیئرز اوپر ہے اور یہ آسانی سے بس چمچ چل رہا ہے۔ اس کو اب ہم کور کر دیں گے اور آنچ کو تیز رکھیں گے۔ درمیان میں 1 دفعہ چمچ چلائیں گے، زیادہ نہیں چلائیں گے، اس سے چاول ٹوٹتے ہیں۔ اس کو ہم کور کر دیں، درمیان میں 1 سے 2 دفعہ چلا دینا ہے، چاول نہیں لگے، اور نمک چیک کر لینا ہے۔ 15 منٹس کے لیے ہم نے کور کرا تھا، یہ ببل آنا شروع ہو گئے، بوائل آ چکا ہے۔ اس میں تھوڑا نمک کم تھا، میں نے وہ ایڈ کر دیا تھا۔ بس اس کو تھوڑا ہلکے ہاتھ سے ہم چلائیں گے جب تک اس کا باقی کا پانی ڈرائی ہو، تھوڑی دیر کے لیے کور کر دیں گے۔ یہ احتیاط رکھیے گا، آنچ کو تیز رکھنا ہے، کم نہیں رکھنا ہے، اس کی وجہ سے چاول بالکل ٹوٹ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب اینڈ میں دم لگائیں گے تب سلو کر دیں گے آنچ کو۔ اور باقی کہتے ہیں اگر آپ جیسے کہ میں نے یہ 1.5 کلو رائس لیے تھے، آپ کم لیں تو مسالہ اس کے حساب سے کم
कर लीजिएगा। सिर्फ इसमें हरे मसाले का इस्तेमाल हुआ है, ग्रीन चिली इस्तेमाल हुई है। इसके अलावा कोई लाल मिर्च, कोई हल्दी पाउडर, गरम मसाला पिसा हुआ कुछ ऐड नहीं करा है। इसका पानी ये ड्राई हो जाए 5 मिनट के लिए हम और कवर लगाते थे, इसको कवर करते हैं, फिर उसके बाद हम इसको दम पे लगाएंगे। बस तकरीबन थोड़ा सा पानी लेके आए, चावलों को ज़्यादा नहीं चलाएंगे, ज़्यादा चम्मच चलाने से ये टूट जाते हैं। बस ये ड्राई हो, उसके बाद हम इसको दम पे लगाते हैं। अगर आप चाहें टमाटर के अलावा दही भी ऐड कर सकते हैं। अगर टमाटर ऐड नहीं करना चाहें तो दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने टमाटरों का इस्तेमाल किया है। ये पानी ड्राई हो चुका है और ये अब दम पे लगाने के लिए राइस तैयार हैं। अब इन्हें हम दम पे लगा देते हैं। टूटे ये बिल्कुल भी नहीं है। ये पानी ड्राई हो चुका है, अब हम इसको दम पे लगा देते हैं। कपड़े की मदद से कवर करेंगे और इसको हम 10 मिनट्स के लिए। ये चावल दम हो चुके हैं, मज़ेदार सी तहरी तैयार है। इसको हम चला देते हैं। चलाने से ये होता है, अगर हम दम के फ़ौरन बाद चावल को चला दिया जाए तो ये आपस में जुड़ते नहीं हैं और ना ही ये पीस बनते हैं। वरना ऐसा होता है अगर हम चलाएं नहीं तो थोड़ी देर बाद ये आपस में जुड़ जाते हैं और पीस बन जाते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।